ایسے ہی بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور بالکل ایسے ہی بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جسے بندے بنائے وہ دین میں غلطی ہو سکتی ہے، جسے لوگ چنے اس نبی میں غلطی ہو سکتی ہے، جسے لوگ چنے اس امام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی، نہ دین میں کوئی غلطی، نہ معاذ اللہ نبی میں کوئی غلطی، نہ ہی امام میں کوئی غلطی۔ اس لیے ہم مذہب اہل بیت کے پیروکار مسجد سے لے کے خانہ کعبہ تک اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ حال ہے۔ شیعہ سنی تمام مکتبہ فکر کے احباب تشریف فرما۔ میں کوشش کروں گا انتہائی محبت والا پیغام، انتہائی ایک اچھا پیغام جو وجہ مجلس ہے، تاکہ کوئی ایک نیک چیز کسی کی حافظے میں جائے اور مرحوم کے درجات میں اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا میں ایک فکر آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام عزت مآب سید عالم دین منبر پہ تشریف فرما، میری خوش قسمتی کہ میں ان کی موجودگی میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ مجمع میں ایک انتہائی اہل علم چہرے تشریف فرمائے۔ امام بنانا بندوں کا کام نہیں، امام بنانا اللہ کا کام۔ دین میں امام کی ضرورت اتنی ہے، خدا نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ بالکل سادہ باتیں کروں گا، مشکل بات ایک بھی نہیں آنے دوں گا۔ خدا نے قرآن میں حکم دیا نماز پڑھو، طریقہ نہیں بتایا، تشریح نہیں کی کہ نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد یہ سورت پڑھو، پھر یہ سورت پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، یہ تسبیح پڑھو، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو، پھر بیٹھو۔ صرف حکم دیا پڑھو۔ میرے مالک یہ پڑھنی کیسے ہے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا، ایسا ہی ہے۔ خدا نے کہا روزہ رکھو، میرے مالک سحر کتنے بجے کرنی ہے، افطار کتنے بجے کرنی ہے، روزہ مبطل کیسے ہوگا، روزے کی قصر کیسے ہوگی، قضا کیسے کرنا ہے، فرمایا نبی سے پوچھو۔ زکوٰۃ دو، میرے مالک کتنی، گندم پہ کتنی دیں، چاول پہ کتنی دیں، کھجور پہ کتنی دیں، جو پہ کتنی دیں، سونے پہ کتنی دیں، چاندی پہ کتنی دیں۔ خدا نے فرمایا یہ سارا نصاب میرے نبی سے پوچھو۔ خدا قرآن میں حکم کر کے محتاج ہمیں نبی کا کرتا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف قرآن پڑھیں اور انہیں نبی کی ضرورت رہے نہ۔ خدا نے کہا یہ تمہیں میں نے حکم دے دیا ہے، نافذ کرنے کے لیے نبی چاہیے۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو کتابیں لے کے گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھاتے، ہمیں خبر ہے کتاب تب تک کام نہیں کرتی جب تک استاد اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے مدرسوں میں، سکولز میں، کالجز میں صرف کتابیں نہیں ہوتی، مدرس ہوتے ہیں، پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں۔ چوکوں میں صرف قانون کی کتابیں نہیں پڑھی، وہاں پہ ایک حفاظت کرنے والا سپاہی بھی کھڑا ہے۔ عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں نہیں پڑھی، نافذ کرنے والا ایک جج بھی بیٹھا ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں حکم قرآن میں دیتا گیا، محتاج نبی کا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی کہ خدا حکم دیتا ہے، وضاحت نبی کرتا ہے۔ اب نبی نے بتانا ہے کہ نماز فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کتنی پڑھنی ہے، عصر کتنی پڑھنی ہے، روزے کا وقت کیا ہے، ساری شریعت کی باتیں ہمیں نبی نے بتائی۔ آج ہم 2020 ہے، جولائی کا مہینہ ہے، پورے دنیا میں دیکھو مذہب اسلام کے کتنے فرقے ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ سارے فرقے اس بات پہ قائم ہیں کہ ہمارا طریقہ نبی والا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
میں بالکل بلا تفریق مذہب و ملت بات کر رہا ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں شیعوں کو گنجائش دوں اور سنیوں کو، نہیں، تمام کے لیے۔ جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نبی کے کہنے میں پڑھ، جس نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں وہ کہتا ہے نبی کے کہنے پہ، جس نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں وہ کہتا ہے نبی کے کہنے پہ، جس نے کھولے ہیں وہ کہتا ہے نبی کے کہنے پہ۔ پچیتی زمیندار بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، محبت سے بات ہو تو سب تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک تھا، نبی نے زندگی میں ایک طریقے سے نماز پڑھی۔ اب جس فرقے سے جا کے پوچھے کہ آپ کا طریقہ، وہ کہتا نبی والا، آپ کا طریقہ نبی والا۔ تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کس کے پاس نبی والا طریقہ ہے؟ واہ 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 واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ واہ رہی؟ واہ واہ۔ میں بالکل سادہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں، ہم نبی کے دور میں تھے نہیں، ہم 1400-1500 سال بعد پیدا ہوئے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں۔ یہ جو 1400-1500 سال کا وقفہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، اس میں ہم نے دین لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ اب یہاں ضرورت ہے امام کی۔ جس نے یہاں ہاتھ باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے یہاں باندھے امام کے کہنے پہ، جس نے کھولے امام کے کہنے پہ، جس نے روزہ 10 منٹ پہلے کھولا امام کے کہنے پہ، 10 منٹ بعد کھولا امام کے کہنے پہ، زکوٰۃ امام کے کہنے پہ دی، حج کے احکامات امام کے کہنے پہ کیے، تو میرا خیال ہے کہ لڑائی جھگڑے ہم نے بہت چھوٹی سطح پہ شروع کر لیے۔ ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، روزہ کس کا ٹھیک ہے، زکوٰۃ کس کی ٹھیک ہے، جبکہ طے یہ کرنا چاہیے تھا کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ پہلے امام کو دیکھنا چاہیے تھا۔ محبت کا پیغام میں کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، ہر اس مسلمان کے لیے جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، دل میں اس کے تعصب نہیں ہے، حق کی بات کو وہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے میرا پیغام ہے۔ بات کہیں سے ہلکی سا کوئی کونا بھی غلط لگے، آپ نے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، مجھ سے وضاحت پوچھنی ہے، میں وضاحت کروں اس کی۔ ہم نے رسول کو دیکھا نہیں۔ اب توجہ جی، آپ پوری میری طرف رکھیں گے، مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ پوری توجہ میری طرف کریں گے۔ میں موضوع ایسا شروع کر بیٹھا ہوں کہ جس پہ مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے۔ ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں، اب کیسے پتا چلے کہ نبی اپنی زندگی میں کام کیسے کرتے تھے؟ رسالت مآب کی زندگی میں، رسالت مآب کے ہاں رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے۔ صرف نماز روزے کی بات نہیں، جب کھانا کھاتے تھے تو کس ہاتھ سے کھاتے تھے، سبحان اللہ، پانی پیتے تھے تو کتنی سانسوں سے پیتے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کی زندگی سے لینی ہے۔ جی خدا قرآن میں کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین سیرت نبی کا اسوہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی زندگی پڑھو، جیسے جیسے نبی نے گزاری ہے ویسے ویسے تم نے گزارنی ہے۔ اب نبی کی زندگی گزر گئی ہے 1500 سال پہلے مدینے میں، ہم آئے ہیں 1500 سال بعد۔ واہ واہ اب اس زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ واہ 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 واہ، اب اس زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس دور کے وہ لوگ چاہیے جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ اب وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ میں نام نہیں لوں گا، میں کچھ اشارے کروں گا، آپ سمجھیں۔ مثلا اب ہمیں پہلا تو شرط یہ ہے کہ جس سے ہم نے نبی کی زندگی لینی ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، اس کی زبان میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہلکی سی بھی غلطی ہو گئی ہمارا دین غلط ہو جائے گا۔ یا جتنے فرقے بنے ہوئے نا، ہر فرقہ کہتا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ میں یہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں یہ فرقے کیسے بنے۔ یہ فرقے ہم مسلمانوں نے نہیں بنائے، ہم ایک دوسرے کی غمی خوشیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج ایک کل کی مجلس تھی، سارے فرقے آ گئے۔ یہ فرقے کیسے بنے؟ میں بتا دیتا ہوں فرقے بنے کیسے تھے۔ میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، میں تقریر کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہوں، یہ جتنا مجمع ہے یہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کل کہاں گئے تھے؟ جی کل ایک کل تھا مرزا صاحب کا، وہاں پہ کون آیا تھا؟ وہاں پہ ایک فیصل آباد سے خطیب آیا تھا، اس نے کیا پڑھا؟ اب ہر بندے نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، ایسا ہی تھا۔
کسی نے کچھ طریقے سے سنائی، کسی نے کچھ طریقے سے. تقریر میں نے ایک کی تھی، کل کو یہی تقریر 500 حصوں میں تقسیم ہو گئی. قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی. پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سے سنا دی، ان پڑھ نے اپنے طریقے سے سنا دی، بچے نے اپنے طریقے سے سنا دی، پڑھے لکھے نے، عالم دین نے اپنے طریقے سے سنائی، سب نے اپنے اپنے طریقے سے سنائی. تقریر میری تھی، سنائی آپ نے. ایک ہفتے کے بعد میں پھر اسی علاقے میں آؤں، 2 دن کے بعد میں پھر ملتان آؤں، کوئی بندہ مجھے یہاں سے مل جائے عبدالحکیم کا، وہ کہے جی کل آپ وہاں پہ مجلس پہ گئے تھے، آپ نے یہ جملہ پڑھا تھا. میں کہوں میں نے تو نہیں پڑھا تھا. وہ کہے اچھا، پھر جس نے مجھے بتایا اس نے پھر مجھے یہ بتایا. اب قصور نہ میرا ہے نہ اس کا ہے، قصور اس درمیان والے کا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں غلط تھا تو میری تقریر میں آپ تھے ہی نہیں، اور وہ جو بندہ جس نے پوچھا ہے وہ بھی تقریر میں نہیں تھا. وہ جو درمیان والا راوی ہے نا، اس نے ادھر سے سن کے ادھر پہنچانی تھی، اس نے درمیان میں فرق ڈال دیا. یہی فرق نے فرقہ بنا دیا. کیونکہ میری بات میں فرق آئے گا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن جب نبی کی بات میں فرق آ جائے گا تو پھر فرقہ بن جائے گا. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ فرق ان لوگوں نے دشمنی میں نہیں پھیلایا. میں وجہ بتا دیتا ہوں وہ فرق کیسے بنا. اب جب میں نے مجلس شروع کی، جب میں نے تقریر شروع کی تو اتنا زیادہ مجمع نہیں تھا. کچھ لوگ میری تقریر کے 10 منٹ بعد، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی 40 منٹ بعد آئے. اب جو بندہ میری تقریر کے 10 منٹ بعد آیا اسے نہیں پتا کہ میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا. ایسا ہی ہے. وہ جب میری تقریر سنائے گا تو وہ 10 منٹ کے بعد والی سنائے گا، پہلے والی نہیں سنائے گا، کیونکہ وہ پہلے تھا ہی نہیں. اب جب وہ میری تقریر 10 منٹ بعد والی سنائے گا تو پہلے والی تقریر کسے پتا ہے؟ وہ جو پہلے منٹ میں مجلس میں بیٹھا تھا. جو 40 منٹ بعد آیا اسے 40 منٹ کے بعد کی تقریر یاد ہے. ہم شیعوں کو غلط یا قصوروار نہ کہا کرو. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین ان سے لینا چاہیے جو پہلے لمحے میں نبی کے ساتھ تھے. جو جتنی دیر بعد مسلمان ہوا اس نے وہاں سے دین سیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے والا دین ہم کس سے لیں گے؟ اب ہم سے سوال کریں کہ آپ مطمئن کیوں ہیں؟ بھرے پچیت میں لاؤڈ سپیکر میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم دین آئمہ سے، اماموں سے لیتے ہیں. ہم نے علی سے دین لیا، مطمئن اس لیے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود. اہل علم تشریف فرمائے ہیں نہج البلاغہ، ابھی ممبر پہ لے آؤ. میرے مولا علی کا خطبہ ہے. علی فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے تھا. ہائے میں لمحہ بلمحہ رسول کے ساتھ رہا. میں نے ایک لمحہ بھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. دوسری میں نے بات کی تھی کہ جس سے آپ دین لیں اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ میں یہاں پہ تقریر کرتا ہوں جی میں 40 منٹ 40-45 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں عبدالحکیم میں آیا تھا، میں نے 45 منٹ تقریر کی ہے، میں مجمع کا امتحان لینا چاہتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ بڑے پڑھے لکھے احباب اس مجمع میں بیٹھے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ پورے مجمع سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو میری 45 منٹ کی تقریر مجھے لفظ ب لفظ سنائے. ابھی میں نے کی ہے، ابھی کی ہے. ابھی کرنے کے بعد 45 منٹ بعد کہوں کہ ایک اٹھے بندہ، کوئی پی ایچ ڈی اٹھے، کوئی ڈاکٹر اٹھے، کوئی ایسا بندہ مجمع میں بیٹھا ہے جو میری 45 منٹ کی تقریر لفظوں کی ترتیب کے ساتھ مجھے واپس کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی حافظے میں اتنی وسعت نہیں ہے. انسان کی میموری اتنا ڈیٹا فوراً سیو نہیں کر سکتی. آپ سن رہے ہیں، بس سمجھ رہے ہیں، محفوظ نہیں کر رہے ہیں.
اب یہیں میں مجمع پہ اگر سارے مجمع نے شیعہ سنی اختلاف بھلا کے سر ہلایا ہے تو اب مجمع سے میں فیصلہ لینے لگا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کی 45 منٹ کی تقریر اگلے لمحے میں اتنا سارا مجمع بھول گیا، نبی کی 23 سال تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکے؟ وہاں غلطی کا امکان نہیں تھا، کیا وہاں خطا نہیں ہو سکتی؟ اب اگر تقریر میری لفظ بلفظ لینی ہے، میں بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں مثال میں شامل ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں مثال میں رکھا خود کو رکھا ہی نہیں، میں شامل ہوں۔ اب اگر کسی نے میری تقریر لفظ بلفظ مجھ سے واپس لینی ہے تو اگر میں بھی نہیں ہوں، میں فیصل آباد چلا گیا، تقریر اسے میری چاہیے۔ اس نے دیکھا اتنے لوگ بیٹھے تھے، اس نے بندے پہچان لیا کہ یہ بندہ بیٹھا تھا، کل کو وہ ایک ایک بندے کے گھر جائے کہ کل آپ نے تقریر سنی تھی، ذرا وہ تقریر لکھوائیں۔ کوئی ایک جملہ لکھوا دے گا، کوئی 2 جملے لکھوا دے گا، کوئی موضوع لکھوا دے گا، تقریر پوری نہیں بن رہی، بندہ پریشان ہے، وہ کہہ رہا مجھے پوری تقریر چاہیے، لفظ بلفظ چاہیے، کہاں سے لوں؟ پھر آخر اسے ایک سمجھدار بندے نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے نا تو مجلس میں 2-3 نوجوان لڑکے ویڈیو کیمرہ لے کے بیٹھے تھے، واہ 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 واہ، باقی سارے سن رہے تھے، ان کے پاس ایک صلاحیت تھی جو تقریر کو محفوظ کر رہی تھی، لہٰذا اتنے لوگوں کے گھر جانے کی بجائے ان میں سے کسی ایک بچے کے گھر چلے جاؤ، اس سے وہ تقریر مل جائے گی۔ وہ بندہ اس بچے کے گھر گیا تو عبدالحکیم کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ یہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کہ جی ہم بیٹھے تھے، ہم ڈیرے دار بندے، زمیندار بندے، مربے ہمارے، جگیریں ہماری، جائیدادیں ہماری، چدراٹیں ہماری، حد ہو گئی جی۔ یہ اٹھا ہے اور بچے کے گھر چلا گیا، اس نے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو پھر کوئی عقل مند کہے گا سرکار آپ ڈیرے دار ہیں، مربے والے ہیں، زمیندار ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی جو اس بچے کے پاس تھی۔ اس بچے نے اس کے لفظ محفوظ کر لیے۔ وہ بچہ اگر اپنے کیمرے کو محفوظ رکھے گا تو 25 سال کے بعد بھی اسے چلائے تو یہ ایسے ہی بولنا شروع کر دے گا جیسے اس نے اب بولنا شروع کر دیا۔ اب مجھے پتہ چل جائے گا کتنا فیصد مجمع میری تقریر سن رہا ہے۔ ہم مطمئن ہو کے دین امامت سے اس لیے لیتے ہیں کہ نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی، نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی۔ 25 سال کے بعد حضرت علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج مصطفیٰ والی نماز زیادہ ہے۔ امام ہم نے نہیں چننا، امام اللہ نے بنا۔ اللہ نے ہر مخلوق میں ایک امام رکھا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا امام ہے۔ حضرت علی نے خطبہ دیا تھا ایک چونٹی پہ، کیڑی پہ۔ ایک یورپی ریسرچ سکولر تھا، اس نے 20 سال ریسرچ کی تھی چونٹی پہ، 20 سال مسلسل تحقیق کرتا رہا چونٹی پہ، اور 20 سال کے بعد اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی دی آنٹ چونٹی پہ۔ کتاب مارکیٹ میں آگے بندوں نے کہا کیا کہنے، کتنا بڑا ریسرچ سکالر ہے، 20 سال چونٹی پہ تحقیق۔ ابھی لوگ اس کو سرا رہے تھے، یا نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا۔ جو ہی اس ریسرچ سکالر کے پاس وہ خطبہ آیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اسے کہا کاش یہ خطبہ مجھے کوئی پہلے پڑھا دیتا، میرے کم از کم 20 سال تو ضائع نہ ہوتے۔ لوگوں نے کہا کس بات میں ضائع ہوا؟ اسے کہا میں نے اتنی تحقیق کر کر کے، اتنے سفر کر کر کے میں مر گیا، اور میں نے بتایا کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں۔ اتنے سال پہلے مسلمانوں میں ایک ایسا عالم تھا جس کا نام علی تھا، اس نے کوفے کی ریت میں بٹھا دیا تھا کہ چونٹی کے بدن میں کل رگیں کتنی ہیں۔ حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یا علی یہ چونٹیاں لائن میں کیوں چلتی ہیں؟ علی نے فرمایا یہ لائن میں اس لیے چلتی ہیں کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک امام ہوتا ہے، اور وہ چونٹیاں اپنی مرضی سے ووٹوں سے امام نہیں بناتی،
کہ کٹھی ہو کے بیٹھ جائیں گے اسے امام بنا لے اسے، نا 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 نا۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چونٹی کے خاندان میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں خاص لعاب ہوتا ہے، جو ہی وہ لعاب والی چونٹی اس خاندان میں آتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ واہ 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 واہ۔ باقی چونٹیوں کے منہ میں وہ لعاب نہیں ہوتا، اس کے منہ میں وہ لعاب ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب وہ سردار چونٹی کہیں بھی دانہ لینے کے لیے نہیں جاتی، وہ اپنے مسکن میں اپنی بل میں بیٹھی رہتی ہے۔ جب چونٹیاں میدانوں میں آ کے دانہ چنتی ہیں تو اس کے حصے کا دانہ بھی چونٹیاں لے کے جاتی ہیں۔ اسے ہم انسانوں کی زبان میں خمس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ وہ اس کے حصے کا دانہ لیتی ہیں، لے کے چلی جاتی ہیں، وہ اسے کھلاتی ہیں۔ اب بندے پریشان ہو گئے کہ اللہ نے اسے ویلا ہی پیدا کیا ہوا، وہ بس کھاتی ہے کچھ بھی نہیں کرتی، نہیں، اللہ نے اسے ایک کام دیا ہے۔ جب ایک زمین چونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، گرمی زیادہ آ جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو اب اگلی جگہ پہ جہاں اس خاندان نے جانا ہے وہ خود نہیں جاتی، اب وہ سردار اٹھتا ہے اگلی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے۔ اگر بندہ جاگ رہا ہو تو مجھے ایک بندے سے جملے کی قیمت چاہیے، ہجرت جب بھی کرتا ہے سردار کرتا ہے۔ ہجرت قبیلے نہیں کرتے، ہجرت خاندان نہیں کرتے، ہجرت ایک سردار کرتا ہے۔ وہ چونٹیوں کا سردار اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے نکلتا ہے، نکل کے وہ اگلی جگہ منتخب کرتا ہے کہ یہ جگہ جو اب توجہ میری طرف کر گئے جی، توجہ میری طرف، یہ انتظامی مجبوریاں چلتی رہنے دیں، وہ اگلی جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ جگہ پر رہنے کے قابل ہے، وہاں جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا لعاب پھینکتا جاتا ہے، چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی لائن میں چلتی ہیں۔ اگلا جملہ پڑھوں جو موضوع کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ علی فرماتے اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ اپنے امام کے دیے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں گے۔ چونٹیاں جس لائن میں چلتی ہیں اسے انسانوں کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبوت کا مزاج سوائے امامت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کسی کے پاس صحابہ نبی کے پاس بیٹھتے، باعزت ہیں، قابل احترام ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے نبی کے لیے گھر بار چھوڑے ہیں، نبی سے محبت کی ہے۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ صحابہ کی عزت کرو، دن رات عزت کرو، ہر لمحہ عزت کرو۔ اگر آج بھی مسلمان کوئی کہے نا جی ادھر اتحاد بین المسلمین، ادھر امن کمیٹیاں، یہ ملی یکجہتی کونسل، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اتحاد اور اتفاق کا فارمولہ دے دیتا ہوں، عبد الحکیم میں اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں، اتحاد ہو جائے گا۔ اجازت ہے میں فارمولہ دوں جی؟ 4 چیزیں ہیں دین لینے کی: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ 4 چیزیں ہیں ہمارے لیے: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قابل تعظیم، اللہ لائق عبادت۔ اس کے بعد نبی، کلمہ نبی کا پڑھو، نعت نبی کی پڑھو، اطاعت نبی کی کرو، اتباع نبی کی کرو، سیرت نبی کی پہ چلو، لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ فارمولہ دینے لگا ہوں جی، ویڈیو کیمرے میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ دن رات نبی کو مانو، اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ پیار اہل بیت سے، محبت اہل بیت سے، زندگی اہل بیت کے نام، ہر چیز اہل بیت سے مانگو، توسل اہل بیت سے کرو، مدد اہل بیت سے مانگو، لیکن اہل بیت کو اتنا نہیں بڑھانا کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، مسجد صحابہ کے نام پہ بناؤ، گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، عزت صحابہ کی کرو، صحابہ کو کبھی اتنا نہ مانو کہ اہل بیت سے بڑھ جائے۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ، درجوں کے حساب سے مانو، رتبوں کے حساب سے مانو،
جس کا جہاں بنتا ہے اسے اتنا مانو، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میں نے کوشش کی تھی کہ یہ بات اتنی جامع ہو جائے کہ مجھے کوئی اشارہ نہ دینا پڑے، لیکن پھر بھی چند بندے اگر بات کو نہیں سمجھے تو اس سے اچھا اشارہ میری خطابت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ، اگر چاروں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی دکھا دو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں، بسم اللہ سرکار، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے مولا حسین عزت اللہ۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نماز پڑھا رہے تھے، حسین آ کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، حسین آ کے بیٹھ گئے۔ اگر ان کو بٹھا سکتے ہیں تو بٹھا دیں، تھوڑی دیر 15-20 منٹ انتظار کر لیں میری تقریر کا، اس کے بعد پھر آپ کر لیں۔ اچھا چلیں کر لیں، صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آج نعرہ پائتنی سوا لکھ نعرہ حیدریہ، آواز بلند تک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اگر توجہ میری طرف کریں تو میں گفتگو جاری رکھتا ہوں، اگر تھوڑا ماحول خراب ہو رہا تو تھوڑی دیر انتظار کر لیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ رسول نماز پڑھا رہے تھے، نبی، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے، حسین پشت پہ آگئے۔ مقام دکھاؤں اہل بیت کا، منزل دکھاؤں اہل بیت۔ واجب تسبیح مکمل ہو گئے، صحابہ نے سر اٹھایا نہیں۔ صحابی اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ نبی نہیں اٹھ رہا، نبی سے پہلے عمل کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، دین کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ صحابی انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے، ہم اٹھے۔ نبی انتظار کر رہے تھے کہ وحی آئے، وحی انتظار کر رہی تھی کہ جبریل لے جائے تو میں جاؤں۔ جبریل انتظار کر رہے تھے خدا بھیجے تو میں جاؤں۔ خدا انتظار کر رہا تھا حسین اٹھے۔ تو میں جبریل کو بھیجوں، جبریل وہی لے کے جائے، وہی نبی کو آئے۔ بسم اللہ سرکار، ایسی ہوتی ہے بسم اللہ۔ اور آپ کی زبان میں تاثیر، سبحان اللہ۔ یہ